ناظرین، سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کے درمیان عملی طور پر تو کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں بادشاہوں کے درمیان بہت سی کوششیں بروئے کار لائی گئیں جس سے دوستی اور اتحاد کی فضا قائم ہو سکے۔ اس ساری کوششوں اور واقعات کو جاننے سے پہلے ہم ان دونوں سلطنتوں میں پائے جانے والے مشترکہ خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر دونوں آبائی طور پر ترک تھے۔ دونوں سلطنتیں مسلم تھیں اور وہاں پر دین اسلام کا ہی غلبہ تھا۔ دنیا کی 3 سلطنتیں ایسی ہیں جنہیں گن پاؤڈر سلطنت کہا جاتا ہے، جن میں سلطنت عثمانیہ، مغلیہ سلطنت اور صفوی سلطنت شامل ہیں۔ گن پاؤڈر ایسی سلطنتوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ تعداد میں فوجی اور فوجی ساز و سامان ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی سلطنت تھی جو پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کی آبادی 15 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا وجود بھی 3 براعظم پر پھیلا ہوا تھا اور اس کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ استنبول شہر جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا، تجارتی طور پر دنیا میں منفرد مقام رکھتا تھا، جبکہ مغلیہ سلطنت کے زیر سایہ بر صغیر بھی دنیا بھر کے تاجروں کے لیے سونے کی چڑیا سے کم نہ تھا۔ اس کے مسالہ جات، ٹیکسٹائل اور کاغذ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس وجہ سے ہی انگریز بر صغیر پر تاجر بن کر آئے اور ایسٹ انڈیا نامی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس نے بعد میں پورے بر صغیر کو اپنی تجارتی اور سیاسی پالیسیوں میں جگڑ لیا۔ 1526 عیسوی میں شروع ہونے والی مغلیہ سلطنت پر 2 صدیوں کے بعد 1739 عیسوی سے زوال شروع ہو گیا، جو کہ چلتا گیا اور بالآخر 1857 کے جنگ آزادی تک مغلیہ سلطنت کو پوری طرح نگل چکا تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ مرتے دم تک قید رہے۔ مغلیہ شہزادوں کو گرفتار کر کے سرے بازار گھمایا گیا اور بعد ازاں ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا سورج 6 صدیوں تک اناطولیہ، ایران، عراق، شام اور مصر سے لے کر یورپ تک چمکتا رہا۔ دونوں سلطنتیں ٹیکنالوجی پر مکمل کام کر رہی تھیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہی تھیں، لیکن بعد ازاں مغلیہ سلطنت کے شہزادے عیاشیوں میں پڑ گئے، لیکن عثمانیوں نے ٹیکنالوجی کی ریس میں اپنا وجود قائم رکھا۔ ناظرین، اب ہم دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات کی وجوہات اور کوششوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا عثمانی سلطنت کے ساتھ تعلقات کی سب سے بڑی وجہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور ان کی معاونت تھی، کیونکہ اس وقت حرمین اور مدینہ منورہ سلطنت عثمانیہ کا ہی حصہ تھیں اور پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام کا کنٹرول بھی خلافت عثمانیہ کے پاس ہی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی مغلیہ سلطنت کے ساتھ بظاہر سفارتی طور پر کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن تاریخ کی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ عثمانیوں نے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور میں اپنے کچھ ہنرمند فوجی تعینات کیے۔ ظہیر الدین بابر کے جانشین ہمایوں کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تعلقات کا آغاز اس وقت ہوا جب خلافت عثمانیہ نے سید رئیس علی کو ہندوستانی کپتان تعینات کیا۔ سید رئیس علی کی دوسری مغل بادشاہ ہمایوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کی سلطنت کے بارے میں ایک دوسرے کو کھل کر بتایا۔ مغلوں نے نہ صرف سید رئیس علی کو خلافت عثمانیہ کا قاصد تسلیم کیا، بلکہ اس وقت کے عثمانی سلطان سلمان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نیک خواہشات پر مبنی پیغامات بھی دیے۔ ہمایوں کے بعد آنے والے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کی طرف خط لکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، لیکن اکبر کی دین الہی کی وجہ سے دونوں سلطنتوں کے درمیان کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ خلافت عثمانیہ ایک سنی ریاست تھی اور وہ دین الہی جیسی خرافات کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اکبر کے بعد آنے والے بادشاہ جہانگیر، جو کہ شہزادہ سلیم انارکلی والی قصے سے مشہور ہیں، ان کا خلافت عثمانیہ کے ساتھ رویہ قابل نفرت تھا۔ وہ اپنی کتاب تزغِ جہانگیر میں منگولوں کو عثمانیوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ جہانگیر کے بعد آنے والے بادشاہ شاہ جہاں، جو کہ تاج محل کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے مغلیہ سلطنت کے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد بنانے اور بغداد واپس حاصل کرنے کے لیے خط بھی لکھا، لیکن اس بار بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی اور بعض خط و کتابت اور تحفے طوائف تک ہی رہی۔ شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب عالمگیر، جو کہ پہلا حافظ قرآن مغل بادشاہ بھی تھا، اس کے دور
हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया ने उन्हें खत लिखकर जंगी मदद तलब की, क्योंकि इस वक्त खिलाफत उस्मानिया यूरोप के साथ जंग में मसरूफ थी और उसे शदीद माली नुकसान का भी सामना था। इस नाजुक सूरत हाल में उस्मानी सुल्तान दोइम ने मुस्लिम रियासतों से मदद तलब की ताकि मुसलमान मुतहद होकर कुफार को शिकस्त से दुचार कर सकें, लेकिन तारीख के अवराक बताते हैं इस नाजुक सूरत हाल में भी मुगलों ने कोई खास फायदा नहीं उठाया और उस्मानियों के साथ ताल्लुकात सिर्फ बातों तक ही महदूद रखे। नए आने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में भी ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से मुगलों के ज़वाल तक दोनों सल्तनतों के दरमियान कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त न हो सकी। नाजरीन, इन सारे वाक़यात को सुनने के बाद हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दोनों सल्तनतों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती और इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, लेकिन दाखिली मसाइल और ज़ाती मफादात की वजह से अमली तौर पर कोई इत्तेहाद कायम न किया जा सका, जिसकी वजह खिलाफत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत सफारती तौर पर एक दूसरे पर पूरा ना उतर सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।